نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ سبحان اللہ. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. اور عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پھیلی زمانے میں. عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پھیلی زمانے میں. اور ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اور اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ موڑا. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ موڑا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. اور امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر. امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر. لڑک پن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی. امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. سبحان اللہ سبحان. امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری. حسن یوسف دم عیسیٰ
یدے بیداداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری لائق عزت عظیم تقریب واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظام علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان، جس مبارک شب اور جس بابرکت رات کا صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو انتظار، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، وہ مبارک اور مقدس شب اور رات آج اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جی جی ہم پر جلوہ فکن ہو چکی۔ بے شک، راتیں تو الحمدللہ برکت والی اور بھی ہیں، شب قدر بھی بہت ہی عظیم رات ہے۔ جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بڑی عظمت والی رات، ہزار مہینوں سے بہتر، جی اور پھر وہ رات بھی کتنی عظیم ہے جس میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ جی دن بھی عظمت والے، راتیں بھی عظمت والی، بے شک، لیکن سب قربان ہیں اس رات پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج کی رات وہ رات ہے۔ جی اللہ اللہ، شب قدر کو فضیلت اس لیے ملی اس میں قرآن کا نزول ہوا، اور آج کی رات وہ ہے جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، میرے آقا تشریف لائے۔ جی ایک بات عرض کرتا تھا، جی شان، جس چیز کا جتنا تذکرہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر طلب بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، یہاں مختلف سلاست سے تعلق رکھنے والے بزرگان دین بیٹھے ہیں، قادری بھی ہوں گے، نقش بندی بھی ہوں گے، چشتی بھی ہوں گے، جی اور رفائی بھی ہوں گے۔ جی اب ہر ایک کے لیے جب یہ سلسلہ ہے تو کوئی مرشد بھی ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سادات کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی ہر مرید کے لیے مرشد ضروری ہے، جی جی، اور پھر مرشد جتنا کامل ہوگا مرید اتنا ہی بہتر ہوگا، بے شک بے شک، واہ، کیونکہ جیسے مرشد ویسے مرید۔ جی جی اور کبھی کبھار اس کو الٹا بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں جیسے مرید ویسے پیر، جی لیکن مرشد مرشد ہے۔ جی، مرید کو اپنے مرشد سے انتہا درجے کی محبت ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، بے شک بے اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ حقیقت میں مرید بھی نہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، مرشد چیز ہی وہ ہے۔ جی جی جی، اب ہمارے مرشد رہتے ہوں کسی دوسری جگہ پہ، اللہ، آنا جانا کم ہوتا ہو، جی اور پھر وہ کرم فرما کر کے اور ہم سے یہ کہیں کہ ہم آئیں گے جی تو بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ وہ تشریف لائیں گے۔ بے شک، وقت نہیں بتایا، جی اب انہوں نے کہا ہم آئیں گے، اور یہاں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بس آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں۔ اب 1 مہینہ 2 مہینہ آ رہے ہیں تو جیسے جیسے یہ بولتے رہیں گے کہ آ رہے ہیں، ویسے شوق بڑھتا رہے گا کہ کب آتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات، کب آتے ہیں۔ بے شک،
اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر کے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہائے 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 1,24,000 انبیاء پوری کائنات کو یہ مژدہ سناتے رہے کہ آ رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات کو ذرے ذرے کو، کیونکہ میرے آقا صرف ہمارے ہی نبی نہیں، سب کے نبی ہیں. بے شک. یا زمین و آسمان، شجر و حجر، شمس و قمر، خشک و تر، جی جی. میرے نبی سب کے نبی ہیں. حق ہے. اور 1,24,000 نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں کہا کہ آ رہے ہیں. جی آپ اندازہ فرمائیے کائنات میں شوق کتنا پیدا ہوا. سب کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، مولا کب آئیں گے کب آئیں گے. آپ ذرا انداز تو دیکھیے، جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، میں اس کی طرف جا رہا ہوں. سارے نبی یہ کہتے رہے کہ آ رہے ہیں. ذرا ذرا منتظر تھا کہ وہ کب تشریف لاتے ہیں. اور پھر آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے. انہوں نے بھی یہی کہا. حضرت عیسیٰ خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے خطبے کو سن کر کے ایک امتی اٹھا کیا بات ہے. واہ. اور اس نے کہا روح اللہ کتنی مبارک ہے وہ ماں جس نے تجھے جنم دیا. کیا بات ہے. کتنی بابرکت وہ ماں ہے جس نے تجھے جنم دیا. انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ میں تو بے شک شان والا ہوں، لیکن مبارک تو ماں وہ ہے جو نبیوں کے نبی کو جنم دے. اسی موقع پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا تھا مبشرم برسولی. کیا بات ہے. واہ. میں تمہیں خوشخبری دیتے جا رہا ہوں، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اور اس کا عظمت والا نام ہوگا اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بشارت سنائی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعائیں مانگی. وہ اللہ کا محبوب سبحان اللہ جس کے لیے ساری کائنات منتظر تھی. اب ذرا غور سے سنیں. سب کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن جب میرے آقا آئے تب کوئی نہیں تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. کیا بات. یعنی 1,24,000 انبیاء یہ خوشخبری سناتے رہے کہ آ رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آئے ہیں تو بھی کوئی ہوتا جو کہہ دیتا کہ آ گئے، لیکن سارے کے سارے چلے گئے. جب میرے آقا تشریف لائے تو کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھا. رب کی رحمت نے جھوم کر کے کہا میرے محبوب فکر مت کرنا، نبی نہیں ہے تو کیا ہوا، خود خدا کہہ رہا ہوں کہ آ گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کائنات کے ذروں خوشیاں مناؤ جس کی بشارت نبی دے کے آ رہے تھے، آج وہ آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. یہ آیت میرے آقا کی میلاد ہے. رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم، جس کا انتظار تھا وہ آ گئے. جی. اور آئے کہاں سے تو فرمایا من اللہ. قد جاءکم من اللہ، آئے تمہارے پاس اور آئے اللہ کی طرف سے. ہیں کیا؟ تو رب نے فرمایا آئے اللہ کی طرف سے، آئے تمہارے پاس، اور ہیں کیا؟ نور. ایسے ہی آئے یا کچھ لے کے آئے؟ تو رب نے فرمایا کتاب مبین لے کر کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب مبین لے کر کے آئے. آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے. کون آیا؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے اس بیان کو میں نے شروع بھی کر دیا. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا میرے آقا کی میلاد پڑھی جا رہی ہے اور پڑھنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم. ذکر ہو رہا ہے میرے آقا کی تشریف آوری کا اور مقدس آمد کا، اور یہی وہ شب ہے جس میں تشریف آوری. اب اس رات کے متعلق فیصلہ سن لیں. جی. یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شب قدر جو رمضان شریف میں آتی ہے 27 میں،
اس میں اختلاف اپنی جگہ پہ طاق کراتے ہیں، لیکن رجحان اور راجح قول یہی ہے کہ وہ رمضان شریف کی 27ویں شب جس میں سارے مومن جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جہاں وہاں جاگتے ہیں تو آج تو بدرجہ اولا جاگنے کی شب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں قرآن مجید اترا تھا اور اس میں صاحب قرآن، صاحب قرآن کا معنی بتا دوں، قرآن والے، یہ قرآن والے، تو اگر قرآن والے نہ ہوتے تو قرآن اترتا؟ جب وہ آئے ہیں تب تو قرآن اترا، تو پھر جب قرآن اترا، قرآن کی وجہ سے شب قدر کو فضیلت ملی، تو پھر جس شب میں صاحب قرآن آئے اللہ کی فضیلت کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، قرآن مجید ایک ہی رات میں اترا تھا یا ہر مہینے میں اترتا ہے؟ بھئی نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ قرآن مجید جو شب قدر میں نازل ہوا تھا وہ رات تھی جس میں اترا تھا، یہی ہے نا؟ یا ہر سال اترتا ہے؟ ہر سال تو نہیں اترتا، آپ غور کریں نا، ہر سال تھوڑے قرآن اترتا، قرآن تو ایک ہی بار اترا تھا، شب قدر میں اترا تھا، وہ رات تو ایک تھی اور اترا اسے صدیاں بھی تھی۔ اب جب وہ رات آتی ہے تو کیوں جاگتے ہیں؟ قرآن اترا تھا، ایک بار اترا تھا، ایک ہی رات میں اترا تھا، اتر چکا، لیکن اب حکم ہے ڈھونڈو، جسے ملی وہ مانا مال ہو گیا۔ تو قرآن تو اترا تھا ایک رات میں، ہر سال رمضان کے مہینے میں اسے ڈھونڈنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، وہ رات جب برکت والی ہو چکی، اب لوٹ کر کے جب بھی آئے گی تو برکتوں کے ساتھ آئے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اب وہ رات جب بھی آئے گی، وہی برکتیں، وہی انوار، وہی تجلیات اور وہی رب کی رحمتیں، جب وہ رات آتی ہے تو پھر نقشہ وہی اور سما وہی بن جاتا ہے، بلا تمثیل سمجھ لیں۔ قرآن ایک ہی رات میں اترا تھا، اب قیامت تک جب وہ رات آئے گی اسی طرح رحمت برسے گی۔ تو میرے آقا کی ولادت بھی اسی شب میں ہوئی تھی، لیکن کائنات میں قیامت تک جب یہ میلاد والی رات آئے گی تو وہی برکتیں آج بھی برسیں گی اور وہی رحمت آج بھی اترے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اب اندازہ لگائیے اس رات کی عظمت کا، جی کوئی فرق نہیں۔ میرے آقا جس رات میں پیدا تولد ہوئے آج وہی رات ہے، تو اس وقت جو رات کا حال تھا الحمدللہ آج بھی اس رات کا حال وہی ہے، وہی ستارے نیچے آ رہے ہیں، وہی رب کی رحمتیں ہیں جو آج برس رہی ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ گھڑی قریب آ رہی ہے، میرے آقا کے تولد اور پیدا ہونے والی گھڑی، ویسے ویسے شوق بھی بڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ گھڑی آئی تو کائنات کے ذرے سے آج بھی یہی صدا نکلتی ہے کہ مرحبا صد مرحبا آ گئے مصطفیٰ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بن کے خیر الورا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، واہ واہ واہ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، واہ سبحان اور جب اللہ۔ بہتری کے لیے آئے ہیں تو آج کی رات میں ہے کیا؟ ایک طرف بخششیں اور ایک طرف جنتیں، کیا کیا نعمتیں ہیں امتی کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں اور ایک طرف جنتیں، کیا کیا انعام ہیں امتی کے۔ اگر امتی کو یہ یعنی بخشش مل جائے اور جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟
تو آج وہ رات ہے جس میں یہ دونوں نعمتیں بٹ رہی ہیں بے شک اور بے حساب بٹ رہی ہیں. بخشش بھی عام ہے اور جنت بھی عام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان فضل اور کرم ہے کہ ہم انہی دو نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس محفل پاک میں آئے. سبحان اللہ. اب تقریر میری ہو چکی ہے، جسے تقریر کہتے ہیں نا وہ ہو چکی. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جس کا ڈائریکٹ تعلق آج کی رات سے ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت کیا اچھا، بات کیا بات. ماشاء اللہ. ہاں آج کی رات میں کون آیا؟ دنیا چاہے جو کہے لیکن رب نے کہا نور آیا. بے شک. تو میں نے بھی ارادہ یہ کیا ہے کہ جب شب وہ ہے جس میں نور آیا تو ذکر بھی اسی نور ہی کا ہونا چاہیے. ذکر بھی اسی، لیکن یہ ایک تحقیقی گفتگو ہے. یہ کوئی خطاب نہیں، کوئی بیان نہیں، بلکہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی نورانیت پر قرآن اور حدیث سے دلائل کے ساتھ ایک تحقیقی مضمون ہے جو میں بڑے ادب سے اس امید پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ پسند بھی کریں گے اور یاد بھی رکھیں گے اور غور سے سنیں گے. اس سے پہلے ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے اسے سن لیں. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن بشر عام بشر کی طرح نہیں، خیر البشر اور نوری بشر. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف بشر مانتے ہیں، وہ بھی گئے. اور اگر بشر کوئی نہ مانے، صرف نور مانے، وہ دونوں میدان سے نکل رہے. باقی بچا کون؟ یہ دیوانے. سبحان اللہ. جو یہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نور بھی ہیں اور بشر بھی. یہ ہے ہمارا ایمان، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اس چیز کو آسان کرنے کے لیے ایک مختصر سا مضمون پہلے عرض کر دیں جو الحمدللہ آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا، ذہن میں بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو یاد نہیں، ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن پھر سے وہ سبق دوہرا کر کے یاد تازہ کر دیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس سے؟ آپ کہیں گے خاک سے، مٹی سے. حضرت آدم کا طالب کس سے بنا؟ مٹی سے. اب انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے اگر کوئی بھی پوچھے کہ انسان کیا ہے تو آپ کہیں گے خاکی. انسان خاک سے بنا اس لیے ہے خاکی. اور ایک ہے جسے کہتے ہیں فرشتے، ملائکہ. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا نور سے، اس لیے ملائکہ سارے کے سارے نوری. یہ انسان خاکی، ملائکہ نوری. اور ایک تیسری نوع ہے جس کو جن کہتے ہیں. یہ بھی رب کی بڑی مخلوق ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آگ سے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ناری. ناری. انسان خاکی، ملائکہ نوری، جنات ناری. بس یہ ہے اس کی حقیقت. انسانوں میں کوئی بھی نہ تو نوری ہے اور نہ ناری ہے. سب خاکی ہیں، سب خاکی. ہفتہ کلیم کا راجہ ہو تو وہ بھی خاکی ہے، اور ایک کاسے گدائی لے کر کے بھیک مانگ رہا وہ بھی خاکی ہے. انسان سب خاکی. اور ملائکہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے نوری ہیں، اس میں کوئی خاکی نہیں، کوئی خاکی نہیں. اور یہ جنات جو ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ناری. اس میں نہ کوئی نوری ہے نہ کوئی. یہ ہے کائنات میں یہ تین بڑی نوع جو ہیں ان کا حال. کیا بات ہے. یہ رہا ان کا حال. لیکن پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، ذات پاک مصطفیٰ، سبحان اللہ، تو ان مخلوقات کی طرح رب نے اپنے حبیب کو ایک جہت نہیں دی
بلکہ رب نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کی ذات میں 3 جہتیں رکھیں. کیا بات ہے. واہ واہ ذات ایک ہے. دیکھو ہر ذات میں جہت ایک, ہر ذات میں جہت ایک. نوری ہے تو جہت ایک, ناری ہے تو جہت ایک. اور اگر وہ نوری ہے جہت ایک, فاقی ہے جہت ایک. لیکن ذات پاک مصطفیٰ ذات ایک ہے اور جہتیں 3. ایک ذات میں دیکھو یہیں سے فرق ہو گیا. جو برابری کی باتیں کر رہے ہیں وہ ذرا اس پہ غور کریں. بہت اچھے. یہیں سے فرق کر لے. نادان تیرے پاس جہت ایک ہے کہ تو خاکی ہے, اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 3 جہتیں عطا فرمائی. ان جہتوں کے نام یاد فرما لیں. جہتوں کے نام یہ ہیں, ایک جہت کا نام ہے نورانیت مصطفیٰ, ایک کا نام ہے بشریت مصطفیٰ, اور ایک کا نام ہے حقیقت محمدی. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات ایک ہے اور اس ذات میں یہ تینوں جلوے, سبحان اللہ, اس ذات میں یہ تینوں جہتیں, یعنی بشریت بھی اسی میں, نورانیت بھی اسی میں, حقیقت بھی اسی میں. تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ رب کے بعد کائنات میں نہ اس جیسا کوئی ہوا اور نہ ہوگا. ہوگا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حق ہے. بے شک. 3 جہتیں رب نے دی ایک ذات میں. جی اور جب وہ ذات آئی, جی جی اللہ. جب وہ ذات آئی. کہاں پہ آئی؟ شہر مکہ میں, ہائے ہائے. سبحان اللہ. گھر عبداللہ کا, ہائے ہائے. گود آمنہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. آج کی شب پیر کا دن, ربیع النور کی 12 تاریخ, سحر کا وقت, جی رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. میں عرض کر دوں نہ دن میں نہ رات میں, رات جا رہی ہے, دن آ رہا ہے. جب دونوں کے آنے جانے کا جہاں پر یہ بیچ کا معاملہ ہے, اسی وقت مصطفیٰ تشریف لے آئے تاکہ کل دن نہ کہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں, اور کہیں رات یہ نہ کہے کہ میں تجھ سے افضل ہوں. ادھر کی برکتیں, ادھر کی برکتیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. کیا بات ہے. واہ 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 سبحان واہ. اللہ سبحان اللہ. جب وہ ذات آئی, جی پیدا ہی تو ہوئے نا. جی آج بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں. جی بچوں کا معاملہ جہاں تک ہے, زمانے جاہلیت کی باتیں آج بھی پائی جا رہی ہیں. لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں, اور لڑکی ہو تو ذرا سا چہرے کا رنگ تو سب کا بدل جاتا ہے. کچھ تو بڑے ملول ہوتے ہیں لیکن رنگ سب کا بدل جاتا ہے. اچھا نہیں سمجھتے. یہ جو اچھا نہیں سمجھتے ہیں انہیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ میرے آقا نے لڑکیوں سے پیار کتنا کیا ہے. واہ واہ واہ. سند عطا فرما دی کہ لڑکا نعمت ہے, لڑکی رحمت ہے. چاہے تو نعمت پسند کرو, چاہے تو رحمت. رحمت پسند کرو. واہ جی واہ. جی پر میرے آقا کو رحمت پسند. بے جی. شک بے شک. اس لیے کندھے پہ اٹھا کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہائے ہائے. لڑکیوں سے پیار تھا میرے نبی کا. آج بھی جب یہ وقت آیا, گھر والے باہر, اس کے رشتے دار انتظار میں, ہماتن گوش, اندر سے آواز آتی ہے. کیسی آواز آتی ہے؟ اب اندر سے پوری دنیا کا جائزہ لے لیں. دنیا میں پیدا ہونے والوں کی کمی نہیں ہو رہی, ان کی کمی نہیں ہوں گے, ان کی کمی نہیں. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا آواز یہی آئی کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی. اس کے سوا تیسرا کوئی جملہ نہیں, یا لڑکا یا لڑکی. یہ ان لڑکے اور لڑکیوں کی بات ہے, لیکن ان پیدا ہونے والوں میں ایک وہ بھی ذات ہے کہ جیسے ہی پیدا ہوئے تو کسی اور نے کہیں, خود ان کی ماں نے کہا, حضرت آمنہ نے کہا, خرج منی نور, فرمایا مجھ سے نور نکلا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سرکار کی آمد. حضرت آمنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑکا پیدا ہوا, بڑی خوشی کی بات تھی. اور اس سال لڑکی تو پیدا ہوئی ہی نہیں, اس سال جو بھی پیدا ہوا لڑکا ہی پیدا ہوا, پھر چاہے جس کے گھر پیدا ہوا. لیکن حضرت آمنہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا پیدا ہوا. آپ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں, حضرت آمنہ نے فرمایا خرج منی نور, اور اس پر نہیں بس کیا, فرمایا جب وہ نور نکلا تھی تو میں اپنے حجرے میں, شہر مکے پاک کا تھا,
لیکن نور نکلتے ہی میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محل دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور نکلا اور اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محل. اب نور نے نکلتے ہی اتنے دور کے محل دکھا دیے ہیں, تو جو اس نور کو مانے وہ زمین پہ بیٹھ کر کے جنت کے محل دیکھ لیتا ہے. جنت کے محل دیکھ لیتا. جی جی. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ پھر یعنی وہ عادت سے مجبور ہو کر کے جوش ہو جاتا ہے. جوش کی ضرورت نہیں ہے, ادب کی ضرورت ہے. جی. کس کی ضرورت ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی ذات میں یہ تینوں شانیں رکھی, اور جب وہ حبیب آئے تب اللہ تعالیٰ نے دو جہتوں کی معرفت اور علم انسانوں کو دے دی. کائنات والوں کو اگر پہچاننا چاہیں تو دو کو پہچان سکتے ہیں, لیکن تیسری جہت کے بارے میں رب نے فرمایا. آپ نے غور نہیں کیا تو ذرا وضاحت کر دو. میرے آقا تشریف لائے انہی تینوں جہتوں کے ساتھ. جہت نورانیت بھی ہے, بشریت بھی, حقیقت محمدی بھی ہے. رب نے فرمایا بشریت اور نورانیت کا علم اور معرفت کائنات والوں کو دے رہا ہوں, پہچانے جو جتنا پہچان سکے. نصیب کی بات ہے, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگز کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. جو جتنا پہچان سکے پہچان لے, یہ تو نصیبے کی بات ہے. دو جہتوں کو پہچان سکتے ہیں, لیکن تیسری جہت کو رب نے رکھا پردے میں, اور پردے میں ایسا رکھا کہ میرے آقا نے صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. فرمایا ابو بکر نور بھی ہوں, بشر بھی ہوں, لیکن میں حقیقت میں ہوں کیا یہ کوئی نہیں جانتا, یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مولانا قاتل احمد صاحب قبلہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. مصطفیٰ کیا ہیں سوائے رب کے کسی کو خبر نہیں. اور میرے آقا صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا, سفر میں بھی ساتھ, حضر میں بھی ساتھ, جنگ میں بھی ساتھ, امن میں بھی ساتھ, غار میں بھی ساتھ, مزار میں بھی ساتھ, دنیا میں بھی ساتھ, محشر میں بھی ساتھ, جنت میں بھی ساتھ. جتنا ساتھ کسی کو ملا ہی نہیں. ان سے فرما رہے اے ابو بکر تم نے مجھے خوب پہچانا, میں بشر بھی ہوں, خیر البشر ہوں, نوری بشر ہوں, نور اللہ نور ہوں, نور بانٹنے والا ہوں, نور دینے والا ہوں, نور لے آنے والا ہوں. نور جس کو ملے گا مجھ سے ملے گا. ابو بکر بشر بھی ہوں, نور بھی ہوں, لیکن میں حقیقت میں کیا ہوں یہ سوائے میرے رب کے کسی کو پتا نہیں. اور جب یہ بات آئی تو عاشقوں کے امام نے بریلی میں طلب کر کے کہا محمد سر وحدت ہے, کوئی رنگ اس کی کیا ہے. محمد سر وحدت ہے, کوئی رنگ اس کی کیا جانے. شریعت میں وہ بندہ ہے اور حقیقت میں خدا جانے. کیا بات ہے, واہ. بہت شریعت میں وہ بندہ ہے اور حقیقت میں خدا جانے. واہ. اللہ اکبر. ہے کسی کے عقل کی رسائی. یہ دنیا جو ہے نا میرے آقا کی بشریت کو بھی نہیں سمجھ پائی ہے. جس کا جتنا عقل اتنا سمجھا ہے, نورانیت کو تو کیا سمجھیں گے. اور حقیقت اس سے اعلیٰ ہے جس کا علم رب نے کسی کو نہیں دیا. تو میرے آقا تشریف لائے, دیکھنے والوں نے دیکھا, ابو بکر نے دیکھا مصطفیٰ نور نظر آئے, اور ابو جہل نے دیکھا تو مصطفیٰ بشر نظر آئے. اب ابو بکر اور ابو جہل اسی شہر میں رہنے والے, اسی ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے, صرف فرق ایک دیوار کا ہے. ادھر ابو جہل ہیں, ادھر مصطفیٰ ہیں. ابو بکر کا گھر تھوڑا دور ہے لیکن رہنے والے وہی ہیں. ابو بکر نکلے تو کہیں یا رسول اللہ آپ نور ہیں, اور ابو جہل کہیں نہیں آپ میری طرح بشر ہیں. ایسا کیوں, ایسا کیوں بھائی؟ جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے. جی جی جی. یہ بلب جو جل رہا ہے نا, ایک دم اگر کوئی نابینا ہو
وہ نہیں دیکھ پائے گا، اور نہیں دیکھنا ہے اور وہ یہ کہے کہ بلب ہے ہی نہیں، تو کیا ہم اسے مان لیں گے؟ کہیں گے تو سچا ہے، کہیں گے بلب تو ہے، لیکن تیرے اندر وہ نور نہیں جس سے تو دیکھ سکے۔ فرق یہی ہے، جس کے سینے میں ایمان کا نور جگمگا اٹھا، اسی نور کی روشنی میں دیکھا تو مصطفیٰ نور نظر آئے، اور جو اس نور سے محروم رہا وہ اگر چاہے جتنا قریب رہے اسے وہ نور نظر نہیں آیا۔ وہ کسی نے ایک بزرگ کے بارے میں پوچھا تھا، جی جی اپنے مرشد سے پوچھا تھا، جی جی شاید بایزید بستامی تھے، جی مرشد سے پوچھا کہ بایزید بستامی کیسے تھے؟ اللہ تو مرشد نے جواب دیا کہ بایزید تو ایسے تھے کہ اگر بے ایمان بھی دیکھنا تو کلمہ پڑھ لیتا، اللہ اکبر صرف دیکھتا تو کیا کرتا؟ کلمہ۔ ایسے تھے بایزید۔ تو اس نے کہا صاحب حیرت کی بات ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابو جہل نے عمر بھر مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھا نہیں، اور یہ بایزید ایسے ہیں کہ جو دیکھے کلمہ پڑھ لے، تو کیا یہ مصطفیٰ سے بڑھ گئے؟ تو اس دیوانے نے جھوم کر کے کہا نادان بھول ہے، ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں، اس نے جب بھی دیکھا محمد بن عبداللہ کو دیکھا۔ اگر وہ مصطفیٰ کو دیکھتا تو وہ سب سے پہلے پکار اٹھتا کہ مصطفیٰ نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب یہاں پر دیکھو، آپ ذرا اس کو یعنی غور سے سوچ لیں۔ جی میرے آقا خیر البشر ہیں، نور ہیں، اور حقیقت کسی کو پتا نہیں۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات سے جی یہ عرض کر کے کوشش کروں گا کہ مصطفیٰ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نور ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیات جی تو ظاہر بات ہے، اب جب میں آیت پڑھوں گا تو آیت کی تو تقریر نہیں ہوتی، تفسیر ہوتی ہے، جی۔ جو ہمارے بزرگوں نے لکھی۔ جی تو تقریر قرآن دیں، اب ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات، تفسیر جی جی یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ ابھی جو میں نے پڑھی آیت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو نور نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ایسے بھی لوگ ہیں جو مصطفیٰ کو نور کہتے، ہم جیسے گئے ایمان سے، جنت ان کے نصیب میں نہیں، جنت سے ان سے کیا مطلب، دور ہو تو خود دور ہو ہی گئے۔ اب آیت مقدسہ میں یہ علماء بیٹھے ہیں، جی رب نے فرمایا آیا تمہارے پاس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین۔ یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو وہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا، دو ہی ہوں گے۔ ایک نہیں دو ہی، تو جب دو ہوں گے تو ثابت ہو گیا کہ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ جی آیا تمہارے پاس ایک نور، نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر سے لے کے اور تفسیر جلالین تک جتنی تفسیریں ہیں، ہر مفسر نے یہی لکھا کہ نور سے مراد ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور خود جو نہیں مانتے ان کے بڑے شیخ جو ہیں انہوں نے بھی تفسیر لکھی تو مجبوراً لکھنا پڑا، نور سے مراد۔ اور آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، شاید اتنا اعلان کریں، ذرا کہو تمہاری خود کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں۔ بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، جی اور اختصار کرنا ہی پڑے گا، اور میں نے ذرا اندازہ لگا لیا ہے، اختصار ضروری ہے۔ جی دوسری آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ کیا بات ہے، ترجمہ سن لے، اللہ نور ہے زمینوں کا آسمانوں کا، کوئی شک نہیں، بے شک اللہ نور ہے، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے، لیکن آگے آیت میں ہے مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، اس کے اللہ کی بھی کوئی مثال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں،
لا مثل لہو ولا مثال لہو، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. تو یہاں جو اللہ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ تو مثال سے پاک ہے، میں نہیں کہتا. یہی ابن عباس ہیں، ابن حاضل امہ ہیں، جن کے لیے میرے آقا نے دعا مانگی تھی اور جنہیں میرے آقا نے پڑھایا بھی تھا، پلایا بھی تھا. یہی گئے حضرت سعید بن جبیر کے پاس، بڑے زبردست مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، جانے والے کو دیکھیں، جن کے پاس گئے انہیں دیکھیں. ابن عباس نے جا کر کے سعید بن جبیر سے پوچھا، آیت میں ذرا معنی سمجھ میں نہیں آ رہی، نور سے مراد کیا ہے؟ مثل نور ہی، آپ ذرا تفسیر فرما دیں. حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، اور پھر فرمایا المراد بالنور ثانی ہونا محمد. فرمایا پہلا جو نور کا لفظ آیا اس سے نور خدا مراد ہے. دوسری بات جو نور کا لفظ آیا اس سے نور مصطفیٰ مراد ہے. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ، بہت اچھے سے ماشاء یہ اللہ. مصطفیٰ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے. مثال پہ غور کریں. کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ. اس نور کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک تاک ہے اور اس تاک میں چراغ ہے اور اس چراغ میں فانوس ہے. اب حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں المشکات صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم وزجاجۃ قلبہ صلی اللہ علیہ وسلم والمصباح فیہ نور النبوہ، اور جو اس دل میں نبوت کا نور ہے وہ چراغ ہے. قلب مصطفیٰ فانوس ہے، سینے مصطفیٰ تاک ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قیامت کی صبح تک آنے والے اہل سنت و جماعت بریلویوں کے ایمان کی حفاظت کی آپ نے کتابیں لکھی، عربی میں بھی لکھی، فارسی میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی. لیکن جانتے تھے کتاب سب پڑھ نہیں سکتے، کتابیں سب تک پہنچ نہیں سکتی، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ہدایت بخشش لکھی جس میں نعتیں لکھی. یقین تھا پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو میری نعتیں ضرور پڑھے گا، اور جب نعتیں پڑھے گا تو میری نعت بھی اس کے عقیدے کی حفاظت کریں گی. اور جب اس آیت پہ نظر گئی اور جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو لکھتے ہیں یا رسول اللہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، اور تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ آیا ہے سورہ نور کا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہلو پر کوئی کم ہی گفتگو کرتا ہے اعلیٰ حضرت کے اس پہلو پر. جی یہ ہدایت کے بخشش صرف نعتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن اور حدیث میں عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے موتی دیے ہیں. آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہم نے نہیں پڑھی، ہمارے بچوں نے نہیں پڑھی، ہماری ماں بہنوں نے نہیں پڑھی، ہمارے بڑے بوڑھوں نے نہیں پڑھی. کچھ پڑھے لکھے ہیں لیکن نعت سب پڑھتے ہیں. اس لیے تو آج اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا عقیدہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صرف نعت ہی کہیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی. اللہ اللہ اللہ. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ہائے ہائے ہائے. اور سامنے کوئی عام آدمی نہیں، جماعت انبیاء ہے. اللہ. اور یہ معاملہ روحانیت کا ہے. روحانیت اگر ہو تو کوئی بھی نبی کسی امتی سے جدا اور دور نہیں. کیا بات ہے، حق ہے. اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کے گرج بریلی میں کھڑے ہیں، لیکن انبیاء کی خدمت میں عرض کروں ادب سے عرض اے مالکو. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں اے کروں ادب سے عرض اے مالکو، کیا ہے تمہارا نبی ہمارا نبی. جی 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 واہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نبی ہیں، اے نبیوں کیا تمہارے بھی نبی ہیں. ادب سے عرض اے مالکو. ایمان دیکھیں، ایمان. یہ نادان تو مصطفیٰ کو مالک نہیں مان رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو میرا رب کا نبی ہے وہ ہمارا مالک ہے، کیونکہ وہ محبوب ہیں. محبوب ہیں، اور جب محبوب ہوتا ہے تو پھر میرا تیرا ہوتا
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سارے نبی جب رب کے محبوب ہیں تو پھر میرا تیرا ہے نہیں. نبی نے کہا جو میرا ہے مولا تیرا ہے. رب نے فرمایا محبوب اب جو میرا ہے سب تیرا ہے. سبحان اللہ نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ کروں ادب سے عرض ہے مالک جی کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ جی تو نبیوں نے جواب کیا دیا تھا؟ نبیوں نے جواب دیا تھا جیسے ان کا ان کا سب کا خدا ہے ایک. جیسے ان کا سب کا خدا ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. واہ ان کا تمہارا ہمارا نبی یعنی سب کے نبی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی اس کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے فرمائی کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. چلیے اب تیسری آیت پڑھ رہا ہوں اس پہ اور زیادہ نہیں بولوں گا. تیسری آیت سن لیں. قرآن مجید ہے اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں آئے لباس بشریت میں. یہ تمہاری ضرورت تھی نبی کو ضرورت نہیں تھی کہ اسے لباس بشریت میں ہو تو نبی کہا جائے. ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوئے میرے نبی نے فرمایا میں اس سے پہلے بھی نبی تھا. کن تو نبی و آدم منجدل فی الماء والطین. فرمایا حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے میں اس وقت نبی تھا. نبی کے لیے بشریت ہونا ضروری نہیں لیکن اس بشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نور لباس بشریت میں آئے تاکہ یہ دیکھ سکے بات کر سکے پاس میں بیٹھ سکے اور اسے کرتا ہوا دیکھ کر کے خود بھی وہی کرے تاکہ ہدایت کا مقصد پورا ہو جائے. نبی نور اللہ نور ہے لباس بشریت میں اس انسان کے لیے تشریف لائے تاکہ اس کو جنت کا راستہ ملنا آسان ہو جائے اور یہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگ جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں رب نے فرمایا یریدون جی لیطفئوا جی نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشہور آیت ہے. رب نے فرمایا یہ ارادہ کرتے ہیں یہ مشرکی کیا ارادہ کرتے ہیں لیطفئوا نور اللہ تاکہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم اپنی پھوکوں سے. ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھوکوں سے. اور اللہ متم نورہ اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے. ان مشرکین کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے. اب اس نور سے کون سا نور مراد ہے جانتے ہیں؟ اگر اس سے اللہ کا نور مراد لیں جو حقیقی ہے ازلی ابدی ہے تو اگر وہ نور مراد لیں تو ماننا پڑے گا کہ وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا اب رب اس کو پورا کرے گا. تو کیا رب کی کوئی ذات صفت میں ایسی چیز ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو؟ رب کی تو شان یہ ہے الان کما کان جیسے اب ویسے تب جیسے تب ویسے اب. کمی بیشی کا سوال تو یہ نور پورا کرے گا. اللہ متم نوری اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. تو یہ نور کس کا کیا خدا کا نور مراد ہے؟ حضرت ضحاک فرماتے ہیں زبردست تابعی مفسر ہے حضرت ضحاک اور حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ مشرکین مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے. رب نے فرمایا کہ تم اسے بجھانا چاہتے ہو مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن تمہیں یہ پتا نہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تم اسے بجھانا چاہتے ہو بجھا نہیں سکتے ہو. اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. بجھانے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ وقت آیا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کے بیچ میں قصبہ پہ مصطفیٰ سوار ہیں اور عرفات کا میدان ہے اور رب نے آیت اتار دی کہ رب نے اپنے نور کو پورا پھیلا دیا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ. جتنی بھی تفسیریں ہیں کسی کو بھی آپ اٹھا لیں یہ جو آیت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ اس کے نیچے لکھا ہے یریدون ان یقتلوا محمدا. یریدون ان یقتلوا قرآن ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ
اور حدیث تفسیر ہے یریدون ان یقتلوا محمدا، اوپر نور اللہ، اس کے نیچے محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نور کون ہے؟ اللہ کا نور محمد ہے، اور یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو پورا کر دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان یہ آیتیں تھی اور ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ نور۔ نہ ہم اس پوری سورت کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ساری آیتوں کو ذکر کر سکتے ہیں۔ میں بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہوں کہ یہ معاملہ کتنا گراں گزر رہا ہے اور یہ بات کتنی بھاری ہے۔ رات بھی بھیگتی جا رہی ہے، نیند بھی اپنے حملے کرتی جا رہی ہے، اور بات بھی ایسی ہے جو ہر جگہ کی نہیں جاتی، لیکن رات ایسی تھی کہ بات یہ کرنی پڑی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اگر یہ اللہ۔ یاد نہ ہوتی تو میں کل والی بات کرتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ میرے آقا کے معجزے کافی یاد ہیں، جی اور میں 2 معجزوں میں اپنا کام پورا کر لیتا۔ کیا بات ہے، لیکن سبحان دوست وقت کی ضرورت ہے، ایمان مقدم ہے، عمل بعد میں ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے، اور جب تک اس کو یقین سے نہیں مانیں گے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ جب نور نہیں مانیں گے تو نور مل نہیں سکتا، اور نہیں مل سکتا تو لے کے بھی نہیں جا سکتے، اور جب لے کے نہیں جا سکتے تو لے کے کیسے سکیں گے؟ واہ 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 واہ۔ واہ 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 تو اس واہ۔ ضرورت کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں۔ جی جی 3 آیتیں میں نے پڑھی جس میں رب نے فرمایا کہ میرا محمد نور ہے، نور ہے۔ اب میں وہ آیت نہیں پڑھوں گا، اب وہ پڑھوں گا کہ میرے آقا صرف نور ہی نہیں ہے، نور دینے والے بھی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عطا ہو، واہ واہ۔ ایک تو ہے کہ خود نور والا ہو، کسی کو دے نہ سکے، اور ایک یہ ہے کہ خود نور والا ہو، دوسرے کو بھی جتنا چاہے دے دے، جب چاہے دے دے، اور جہاں چاہے دے دے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ نور دینے والے ہیں۔ جی جی کس سے ثابت ہے؟ آیت پڑھ رہا ہوں۔ جی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ آیت مقدسہ میں میرے نبی کی شانیں جو ذکر ہوئی، سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی ایک شان ہے، ارسلناک دوسری شان ہے، مبشر تیسری شان ہے، نذیر چوتھی شان ہے، بشیر چوتھی شان ہے، داعی اللہ 5ویں شان ہے، اور سراج منیر 6ویں شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سراج منیر کا معنی کر رہا ہوں۔ جی رب نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو بھیجا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ جی یا ایھا النبی، جی یہ وہاں بھی اس کا ترجمہ کرتے ہی نہیں، تو یہ عربی ہے تو اس کا بھی ترجمہ کرنا چاہیے۔ سب کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس کے لیے جو پالنے والا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا کر دیا، عالمین کا معنی جہانوں کر دیا، تعریف حمد کا معنی کر دیا۔ للہ اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ تو عربی کا ترجمہ اس کا حق ادا تب ہوگا جب ہر عربی کے لفظ کا ترجمہ نیچے لکھ دیں، تو ان سے پوچھو یہاں کیوں نہیں لکھا، یہاں وہی کیوں لکھ دیا؟ اے نبی اے نبی اے نبی، نبی نبی کیوں لکھ رہے؟ نبی کوئی اردو تھوڑے ہے، نبی عربی ہے، اس کا بھی معنی کریں۔ معنی کریں گے کیسے؟ اس لیے کہ معنی کریں گے تو پھر معنی ہوتا اے غیب کی خبریں دینے والے، اور یہ مانتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کیسے؟ واہ واہ۔ پریشان بہت ہو رہے ہیں، نیند بھی نہیں آتی کہ کیا کر دیا، پھنس گئے، لیکن نکلتے نہیں دنیا کی شرم کے اعتبار سے، سمجھ سب کچھ رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے میرے محبوب، انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا، سبحان اللہ۔ شاہد بنا کے بھیجا۔ پڑھتے جائیے آیت، اور ہو کوئی بولنے والا تو بولے شاہد پہ، بشیر پہ، نذیر پہ، داعی اللہ پہ۔ یہ زندگیاں ختم ہو جائے گی قسم رب کی، سارے انسان لکھنے بیٹھے، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی نبی کی شان پوری ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے عظمت میرے آقا کی۔ واہ واہ۔ رب نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا۔ چمکنے والا تو ہے ہی، چمکا دینے والا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ میرے نبی صرف نور ہی نہیں، نور دینے والے ہیں۔
اور جب نور دینے پہ آئے تو اب فہرست اتنی طویل ہے، اللہ اکبر، جب میرے آقا نور دینے پہ آئے تو نبیوں کو نبوت کا نور ملا، رسولوں کو رسالت کا نور ملا، صدیقین کو صداقت کا نور ملا، شہیدوں کو شہادت کا نور ملا، ولیوں کو ولایت کا نور ملا، متقین کو تقوی کا نور ملا، اقطاب کو قطبیت کا نور ملا، اغواص کو غوثیت کا نور ملا، افراد کو فردیت کا نور، اور بولتا جاؤں، اتنی بات لمبی ہو رہی ہے جی 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 اور بجائے اس کے یہ کہا کہ جتنے چمکنے والے ہیں جس کو ملا، جی جی جس کو ملا، نبیوں سے لے کے، اور خوش قسمت ہیں ہم، سبحان اللہ، یہ جتنے بھی لینے والے ہیں ان سب کے آخر میں اینڈ میں آیا ایمان والا، کیونکہ یہ ایمان والا ترقیاں کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے وہ ایمان والا تھا، پھر متقی بنا، پھر پرہیزگار بنا، پھر ولی بنا، پھر ابدال بنا، غوث بنا، قطب بنا، بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اصل ایمان والے یہ سب ایمان والوں میں سے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اب ادھر سے چلیں تو میں پھر سے ذرا سا آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، میرے آقا چمکانے والے ہیں، نور دینے والے ہیں، سب کو نور دیا، رسولوں کو رسالت کا نور ملا، نبیوں کو نبوت کا نور ملا، شہیدوں کو شہادت کا نور ملا، صحابہ کو صحابیت کا نور ملا، اور ولیوں کو ولایت کا نور ملا۔ خوش نصیب ہیں قیامت تک آنے والے مومن، ایمان والوں کو ایمان کا نور ملا۔ سبحان اللہ حق ہے، واہ، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات سے ملا۔ جی 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 حق، اب ذرا پہچانے، جی، تھوڑا سا غور کر لیں کہ مومن ہے کون۔ واہ، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، اگر مومن کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں کون ہوں، اللہ اکبر، یہ دنیا تہو بادہ ہو جائے، تہلکہ مچ جائے۔ جب کوئی یہ سمجھ لے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے دل میں مصطفیٰ کا نور ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور یہ کوئی سبحان زورے اللہ، زبانی نہیں ہے۔ جی، آپ نے بھی سنا ہوگا سب کو نور ملا، اور بات بھائی مومن کی تو خود میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مومن کے دل میں جو ایمان ہے یہ میرا نور ہے۔ واہ، کیا فرمایا؟ فرمایا مومن کے دل میں جو ایمان ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ میرا نور ہے۔ کیا اس سے کسی کو انکار ہے؟ ایمان نور ہے یا نہیں؟ تو یہ نور آیا کہاں سے، دیا کس نے؟ تو مومن کے دل میں جو ایمان ہے یہ کیا ہے؟ بے شک، اگر کسی کو اس کی معرفت ہو جائے تو ہر جگہ پہ لے جانا گوارا کرے گا، کیا بات یہ نور ہے، ساتھ ہو ہر کام کرنا گوارا کرے گا۔ اللہ 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 اللہ، سوچے 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 ذرا، ہائے ہائے ہائے، جی جی، ایمان نور مصطفیٰ ہے، ایمان والوں کو مصطفیٰ نے نور دیا۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا مومنو خوشیاں مناؤ، میں نور بن کے آیا اور میں نے نور کو رکھا نہیں، جہاں اولو العزم عظیم الشان ہستیوں کو نور دیا وہاں میرے کمزور چاہے جیسے چاہے جس قوم کے چاہے جس شکل و صورت کے، لیکن جس نے میرا کلمہ پڑھا میں نے اسے بھی نور دے دیا، اس کے دل میں جو ایمان ہے یہ میرا نور ہے۔ بے شک بے شک، یہاں سے صاحب ایک بحث نکلتی جی جی، اتنی زبردست کہ اگر اس بحث کو کوئی سمجھ لے تو ایمان جو ہے نا وہ چار دیواری میں کوٹ میں بند ہو جائے، اس ایمان کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا۔ یہیں سے وہ ساری باتیں نکلتی ہیں۔ جب اور سب مان رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، جو میرے آقا کو نور نہیں مانتے انہوں نے جب یہ حدیث دیکھی اب کریں کیا، زبان سے تو کریں نور نہیں، لکھیں کیا، تو نیچے لکھا مومن کے دل میں جو نور ہے یہ مصطفیٰ کے نور کی کرن ہے۔ اب یہ تو لکھ نہیں سکتے نور ہیں تو پھر معاملہ پورا، یعنی جو نہیں مانتے وہ غلط ہوا۔ کیا لکھا کہ مومن کے دل میں جو نور ہے یہ مصطفیٰ کے نور کی، لیکن یہ لکھتے وقت بھول گئے کہ اگر بلب نہیں ہوگا تو کرن نکلے گی نہیں، واہ واہ واہ، سورج موجود نہیں ہوگا تو کرن نکلے گی نہیں، چاند نکلے گا نہیں تب تک کرن، تو کرن تو لکھ دیا پھر چونکہ اللہ، کرن مانی تو سورج کو موجود مانا، کرن مانی تو مصطفیٰ کو حیات مانا۔ حق ہے، سبحان اللہ، یہی وہ حدیث پاک ہے جو ہماری مضبوط دلیل ہے کہ میرے نبی حیات ہیں،
جسمانی حیات کے ساتھ مدینے میں موجود ہیں، اور نورانی اور روحانی حالت میں ہر مومن کے سینے میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حیات النبی، زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ واہ، اچھا ایک سوال مجھے آپ جواب دیں، جی یہ جو بلب جل رہے ہیں جی، لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے جی، اور بجلی گھر میں لائٹ بن رہی ہے نہیں؟ بن رہی ہے تب تو آ رہی ہے۔ اچھا وہاں بننا بند ہو جائے تو آئے گی، اور نہیں آئے گی تو یہ بلب جلیں گے نہیں؟ جلیں گے۔ ہمارا دل بلب کی طرح ہے اور اس میں ایمان اسی بجلی کی طرح ہے۔ پاور ہاؤس ذات مدینہ ہے حقیقت میں کوئی افسانہ عرض نہیں کر رہا، اس حدیث کی روشنی میں، یعنی جیسے کہ پاور ہاؤس میں جنریٹر بند ہو جائے بجلی نہیں آئے گی، بجلی نہیں آئی تو بلب نہیں چلے گا، نعوذ باللہ اگر مصطفیٰ مر جائیں تو نور نہیں آئے گا، نور نہیں آئے گا تو کوئی مومن نہیں بنے گا، مومنوں کا سلسلہ وہیں بند ہو جاتا۔ جب تک حیات تھے مومن بنتے رہتے، مثال فرمایا، اور اس وقت سے لے کے آج تک کروڑوں بنے ہیں، اور قیامت کی صبح تک کروڑوں بنے گے، اور آج بھی کروڑوں موجود ہیں۔ تو ان کا موجود ہونا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ حیات ہیں، وہاں سے نور آ رہا ہے، اور مومنوں کے دلوں کو آج بھی جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور آ رہا ہے جی، اور قیامت تک اسی طرح مومن بنتے رہیں گے۔ تو میرے آقا حیات ہیں کیونکہ ایمان نور ہے، اور نور جب نہ آئے تو کوئی بنے گا نہیں، اور جب بن رہے ہیں یا نہیں، موجود ہیں یا نہیں، بے شک ہیں، تو مومنوں کا موجود ہونا بتا رہا ہے کہ نور دینے والا حیات ہے، وہاں سے نور آ رہا ہے اور مومنوں کے دلوں کو۔ اچھا اگر کسی کا بلب فیوز ہو جائے، نور تو آ رہا ہے، بلب فیوز ہو جائے تو روشنی ہوگی؟ یا بلب تو صحیح ہے لیکن تار کسی نے کاٹ دیا یا تو نہیں ہوگی۔ تو حال یہی ہے، جی 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 فیوز ہو چکے ہیں جی، یا تار کٹ چکے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے۔ کسی جوڑنے والے کے پاس جا کے تار جڑوا لیں، پھر دیکھیں نظر آئے گا۔ واہ 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 ڈھونڈ لیں کوئی محمود شاہ جیسا، واہ واہ واہ، اور ڈھونڈ لیں کوئی ہمارے ڈیلی والے بزرگوں جیسا، سبحان اللہ، ڈھونڈنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اور جا کر کے کہیں کہ اندھیرا ہے، ہائے ہائے، اور آپ کو تو رب نے بھیجا ہی اس لیے کہ جوڑ دیں۔ جی تو یہ ذرا تار ٹوٹ گئے، ہوائیں چلی تھی، آندھیاں آئی تھی، ان آندھیوں میں ہل ہل کر کے اور تار ٹوٹ گئے۔ اب کوئی مولوی جوڑ نہیں سکتا، یہ کام آپ کا، ذرا تار جوڑ دیں، میرے اندر کا گھر روشن ہو جائے۔ تو وہاں تار جوڑنے میں دیر نہیں لگتی، بس ایک نظر کی تار جڑ گیا، اور جڑتے ہی اندر اجالا ہو گیا۔ سبحان واہ واہ واہ، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ ثابت کیا ہوا میرے آقا؟ نور۔ اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، جی جی، اس کی بنیادی وجہ ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج رات میں سے جاگنے کی ہے، اور چاہے جیسے جاگ لیں، اور اس طرح اگر کچھ لمحے اور جاگ لیتے ہیں تو سبحان اللہ۔ جی جی، بھائی دیکھو اس وقت زیادہ محنت مجھے پڑ رہی ہے یا آپ کو؟ تو میں تو ابھی یہ چاہتا ہوں کہ، اور آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، جی جی، تو یہ تو بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے آپ اگر ادھر ادھر کچھ ہل چل بیٹھیں تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، تھوڑے سے اگر 2 زانو ہیں اور 4 زانو ہو کے بیٹھیں تو بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن بیٹھے رہیں تو سبحان اللہ، جی جی گھبرائیے گا نہیں۔ یہ گفتگو پوری تو صاف ہوگی، جی جی، لیکن 2-4 باتیں بڑی اہم ہیں، وہ میں عرض کرتا تھا۔ سبحان اللہ، میں بات کر رہا تھا کہ مومن کے دل میں جو نور ہے جی یہ مصطفیٰ کا نور ہے، جی، ایمان۔ قبر میں تو سب جائیں گے، اور مصطفیٰ کا جلوہ بھی سب کو دکھایا جائے گا، بے شک، پہچانے گا کون؟ جی جی، واہ، پہچانے گا کون؟ اللہ، جھوم کر کے کہہ دیجئے جو نور مانتا تھا مان کر
کر کے اور دل میں بسایا، جب گیا تو وہی نور لے کے گیا، جو یہ نور لے کے گیا وہ اسی نور کی روشنی میں پہچانے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو اس نور سے آری گیا نہیں پہچانے گا۔ جی بتائیے اس نور نے یہاں بھی روشنی دی اور اسی نور نے قبر میں بھی۔ بے شک بے شک اب آپ اندازہ کریں یہ مضمون کتنا طویل اور کتنا اہم ہے اور کتنا سمجھیے کہ ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم سنتے ہیں وہ حدیث پاک، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی آخری جس کا کلمہ تھا، کلمہ پڑھ کے گیا جنت میں گیا۔ کیوں گیا جنت میں؟ اس لیے گیا کہ کلمہ پڑھا تو نور والا بن گیا، گیا تو نور لے کے گیا، نور میں مصطفیٰ کو پہچانا تو جنت میں گیا۔ جی وہی پہچانے گا جس نے اس نور کی اس دنیا میں قدر کی، اسی نور کی روشنی میں جیتا رہا، اسی نور کی روشنی میں موت واقع ہوئی، یہی نور سینے میں بسائے رکھا اور لے کے قبر میں گیا، اور جب قبر میں گیا تو اسی نور کی روشنی میں مصطفیٰ کو پہچانا، قبر جنت کا باغ بن گئی اور کہہ دیا گیا سو جا، اب سویا ہوا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہی نور والا امتی ہے جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا۔ میدان محشر میں سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی، مومن بھی اٹھیں گے، منافق بھی اٹھیں گے، سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لیکن جب ان کے بیچ میں مومن اٹھا واہ واہ تو قرآن سنیں، جی رب ارشاد فرماتا ہے مومن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، تو دیکھے گا قیامت کے دن مومن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ یہ شان صرف مومن کی ہوگی، باقی کسی کی نہیں ہوگی۔ قبروں سے سب اٹھیں گے، اگرچہ قبر بالکل قریب ہے، یہاں سے اٹھنے والا اندھیرے میں ہے اور یہاں سے اٹھنے والا نور میں ہے۔ مومن نور میں چل رہے، قربان جاؤں میرے آقا تیری اس عطا پہ کہ تھا تو خاکی، لیکن تو نے اسے بھی نور والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور عرض کر دوں یہ وہ چیز ہے جس کا انکار کفر ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن رب نے فرمایا تو دیکھے گا، مانے یا نہ مانے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو چاہے کر، دن آنے والا ہے کہ ناک سے تو دیکھے گا۔ تو دیکھے گا۔ بے شک بے شک۔ آج تو ان کے نور کو مانے یا نہ مانے، ولایت کا انکار کرتا رہ، تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن سن تو دیکھے گا۔ اس کو دیکھے گا۔ یوم ترى المؤمنین والمؤمنات، تو دیکھے گا مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، اور کس حال میں دیکھے گا؟ یسعی نورہم، چل رہا ہوگا ان کا نور، نہ علی کا نہ ولی کا نہ قرآن کا نہ حدیث کا، رب نے فرمایا ان کا نور، یہ ان کے پاس ان کا نور جی چلے گا، ان کے آگے ان کا نور۔ اب یہاں مومن کا نور چل رہا ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، سارے مومن چل رہے نور میں، اور اسی کے قریب نکلے قبر سے منافق کہتے ہیں اس کو جو نبی کو نور نہ مانے۔ منافق کی کئی اور بھی تعریفات ہیں، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں ذرا مختصر کروں، جتنا ہو سکے۔ منافق ہوں گے اندھیرے میں، اور جب مومنوں کو نور میں دیکھیں گے تو دل میں خیال پیدا ہوگا کہ یہ حاجی صاحب تو بڑے سخی تھے، دنیا میں نے ان سے جب بھی کچھ مانگا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، آج میں اندھیرے میں ہوں اور یہ حاجی صاحب نور میں، آگے دائیں نور، تو وہیں سے پکاریں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے مومنوں کے لیے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، اے اللہ کے بندو ذرا ہم پر بھی تو نظر کرم کر دو۔ اللہ اکبر، شرک نظر کرم تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، وہی وہاں مومنوں سے ہم پہ تھوڑی سی نظر تو کر دو، ہم اندھیرے میں ہیں اور تم نور میں ہو۔ اور پھر کہیں گے نقتبس من نورکم، اے ایمان والو ہم تم سے تھوڑا سا نور مانگ رہے ہیں۔
یہاں علی سے مانگے تو شرک، نبی سے مانگے تو شرک، اور میدان محشر میں مومن سے مانگ رہے ہیں. جی واہ نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُمْ، تھوڑا سا نور دے دو. اور جب وہ مانگیں گے تو مومن وہاں اس شان سے ہوں گے کوئی جواب نہیں دیں گے. اللہ اکبر. اس وقت مومنوں کے پاس جو عظمت ہوگی، جو شان ہوگی، وہ اپنی شان میں جا رہے ہیں. منافق مانگتے جا رہے ہیں، مومن کوئی جواب نہیں دے رہے. اور جب مومن کی طرف سے جواب نہیں ملا تو ادھر سے جواب آیا. جواب ان کو یہ ملا گئے مانگنے والوں، فَارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ، نور چاہیے تو واپس چلے جاؤ. اور وہاں جا کے کوئی واپس آ نہیں سکتا. رب نے فرمایا فَارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ، واپس چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، اور دنیا میں جا کر کے یہ نور ڈھونڈو، اور نور ڈھونڈ کر کے پھر نور مانگو. اور نور مانگو بھی تو مانگنے کی طرح مانگو. یہ نور یہاں نہیں، نور وہاں ملتا تھا. تو کہاں ملتا تھا؟ تو رب نے فرمایا جس کو میں نے نور بنا کے بھیجا تھا وہاں ملتا تھا. اور جب یہ آواز آئی کہ نور دنیا میں ملتا ہے، اور ملتا بھی اسی کو ہے جو مانے، اور مان کر کے پھر مانگے. اور کیسے مانگے؟ تو عاشقوں کے امام نے کہا میں سکھاتا ہوں، ایسے مانگے، یوں مانگے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے دیا نور کا، نور دونوں تیرا دے ڈال سجدہ نور کا. اللہ اکبر. کہا جائے گا یہاں نہیں ملتا، وہاں ملتا تھا. اور ملتا بھی اس کا تھا، اس کو تھا جو ہفتہ کلیم کا راجہ بن کر کے گیا تو تاج رکھ دیا، نیچے گدا بن کے گیا. گدا بن کے گیا، بادشاہ تھا پھر بھی در رسول پہ پہنچا. اس نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کا راجہ ہوں، عربی سعودیہ کا ہوں، نہیں، ہندوستان نہیں، راجہ نہیں. اس نے کہا میں گدا تو بادشاہ. واہ اللہ اکبر. جانا کوئی ضروری نہیں ہے. جی ہم دور ہیں، مصطفیٰ جو ہے نا وہ یعنی نفس سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، بے شک نفس سے بھی زیادہ نبی اپنے امتی کے قریب ہے. قریب حق ہے. یہ امتی کے ہے کہ اس کا احساس اور اس کا خیال ہے یا نہیں. نبی دور نہیں ہے، جی اور دور ہوتا تو پس جاتے. دو پارٹ ہیں اور دونوں کو لوگ گھما رہے، لیکن یہ بیچ میں نہیں پس رہے. جی جی بڑی کوششیں کی ہیں، مٹا دو، نہیں مٹ سکتے، کیونکہ بچانے والا قریب ہے. کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بے شک یہ حقیقت ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور ملتا. رب نے فرمایا واپس چلے جاؤ، ڈھونڈو، مانگو، یوں مانگو، مانگنے کی طرح مانگو. یہ کہو میں گدا تو بادشاہ، بھر دے کے اعلیٰ نور کا، نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور پھر جب اس نے مانگا، گدا بن کر کے مانگا، جھولی پھیلا کے مانگا، اور کشتول آگے بڑھا کے مانگا، تو پھر وہاں سے جواب کیا ملا؟ جو گدا دیکھو. سبحان اللہ. دیکھو کیا بات ہے. یہ نہیں فرمایا جو آنے والا دیکھو. واہ واہ. یہ نہیں فرمایا جو آنے والا دیکھو لے کے جا رہا، نہیں فرمایا جو گدا دیکھو لے کے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا. توڑا کا ایک معنی بورا بھی ہوتا ہے، ایک معنی اشرفیوں کی تھیلی بھی ہوتی ہے. جو بھی ہو قیمتی چیز رکھنے کی، پرس کا دیں، جو بھی کہیں تجوری کا دیں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا. کیوں؟ اس لیے کہ نور کی سرکار ہے. کیا اس میں توڑا نور کا؟ نور کی سرکار ہے، یا نور کی کوئی کمی ہے نہیں، تو پھر دینے میں کیوں کمی رکھیں؟ کمی ہوتی تو یہ پتا چلتا اس کو اتنا دیں گے، اس کو اتنا، پھر باقی اتنا بچے گا. حساب کرتے ہیں نا، کوئی سی حساب نہیں رہتے ہیں. اور جو بے حساب چلتے ہیں رب انہیں دیتا بھی بے حساب ہے. بے شک بے شک حق ہے. کسی حساب نے تو ہمیں پیچھے رکھا. جی اتنا دیں گے تو اتنا گھٹ جائے گا. بہت سارے لوگ زکات اس لیے نہیں دیتے. اور قرآن مجید میں رب نے فرمایا شیطان کا کام ہی یہی ہے، رات دن اسے سکھاتا ہے. دیکھ 100 ہے نا، 10 دے گا تو 90 بچے گی. ارے 10 کم ہو گئے، دیں گے نہیں، کم ہو گئے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے 10 دے، رب اس کے بدلے میں تجھے 10 گنا زیادہ دے. اشر امثالہ. تو یہ گھٹنے والا ذہن جب تک ہے بڑھنا مشکل ہے. اور اگر اس طرح بے حساب دیں
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بے حساب دے گا. ایک بزرگ تسبیح نہیں رکھتے تھے. جی جو ہم تسبیح رکھتے ہیں. جی یہ آخری بات ہے اور اسی پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں. جی کیونکہ الحمدللہ بیان ہو چکا نور کا. جی تکلیف نہیں ہوئی. میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ جہاں اس واقعے اور جہاں پر اس طرح کی آسان باتیں سمجھ میں آتی ہوں، میں بھی سمجھ رہا ہوں یہاں یہ بات ذرا مشکل ہے. لیکن کیونکہ میں نے دیکھا رات کیسی ہے، آج کی رات میں چاروں طرف نور برس رہا ہے. اور اس وقت ذرہ ذرہ منتظر ہے اس گھڑی کا، جس سہانی گھڑی چمکا طیفہ. اللہ اکبر. وہ سہانی گھڑی جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے قریب آ رہی ہے. اور پھر وہ وقت جب آیا جس وقت میرے آقا خاکدان عالم میں تشریف لے آئے، تو تشریف لا کر کے سجدہ کیا اور دعا یہ مانگی، رب حبلی امت. اللہ اکبر. واہ واہ. اس میں کتنے پہلو نکل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد بنے، تو یہ بعد میں بنے تو پہلے امت کہاں سے آئی جس کی بخشش مانگ رہے ہیں؟ اگر 40 سال کے بعد نبی بنے تھے نا، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی امتی. تو اب نبی ہے ہی نہیں تو امت کہاں ہوگی؟ تو ثابت ہوا کہ آئے تب بھی نبی تھے، اور جب کوئی چیز نہیں تھی میرے آقا تب بھی نبی بے شک تب بھی نبی تھے. اور یہ اللہ نے ہمیں اپنی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. وہ بات بیچ میں رہ گئی ہے، لیکن وہ صاحب دیکھو اس کو پھر کبھی عرض کر دیں. وما علینا الا البلاغ. آخر دعوانا الحمدللہ.